نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا و ملجانا و مأوانا محمد رسول النبی الکریم الامین مکین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ واجب الاحترام سامعین و ناظرین اور خواتین و حضرات، بحمد اللہ تعالی ہم درس عرفان القرآن کی اس مبارک علمی اور روحانی نشست میں حاضر ہیں۔ پچھلی نشست میں ہم نے آقا علیہ السلام کے نام نامی نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گفتگو کی تھی، آپ کے معجزاتی اس اسم کے معجزاتی عمل پر گفتگو کی تھی۔ آج کی گفتگو میں ہم آقا علیہ السلام کے نام مبارک کے ادب کی اہمیت اللہ نے کیا رکھی ہے اس پر گفتگو کر رہے ہیں۔ ناظرین، روح المعانی صاحب روح المعانی نے اپنی کتاب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کی امت میں ایک شخص تھا جو انتہائی گناہگار تھا اور اس کی سیاکاریاں پورے معاشرے میں گناہگاریاں واضح تھیں۔ جب وہ مر گیا تو اس کی گناہگاریوں اور عملی زندگی کو دیکھ کر لوگوں نے اس کی قدر نہیں کی بلکہ بے حرمتی کی، اور اس کی لاش کو اٹھا کر دفن کرنے کی بجائے اسے ایک کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے اور لاڈلے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اے میرے پیارے نبی موسیٰ، جاؤ اسے اٹھا کر اس کی تکفین بھی کرو، تدفین بھی کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ مولا وہ تو بڑا گناہ گار تھا، تو اس لیے اس کو کوڑے کے ڈھیر پہ پھینکا گیا ہے، آپ مجھے حکم دے رہے ہیں اپنے لاڈلے نبی کو کہ میں اٹھا کر اس کی تکفین بھی کروں، تدفین بھی کروں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے پیارے موسیٰ، ایک دن وہ تیرے اوپر جو میں نے کتاب بھیجی ہے تورات، اسے پڑھ رہا تھا۔ اس کتاب میں جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا تو اس نام پر اس کو اتنا پیار آیا، اتنی محبت آئی کہ اس نے اس نام کو چوم لیا، لہٰذا وہ میرے محبوب کا نام ہے، تو اس نے اسے چوم کر اظہار محبت کیا۔ مجھے اس کا یہ عمل اتنا پیارا لگا ہے کہ میرے نزدیک وہ بندہ اس نام محمد کے چومنے کی وجہ سے اتنا پاک اور مقبول ہو گیا ہے کہ میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے، اور لہٰذا تو اے میرے لاڈلے نبی، تو اٹھا کر اس کو کفن بھی دے اور دفن بھی کر۔ تو اللہ تعالیٰ کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ اتنا پیار ہے کہ ایک بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتی نے تورات میں جب اس نام کو پڑھا اور اس نام کے ساتھ اظہار محبت چومنے سے کیا، اسے چوما، تو آقا علیہ اللہ پاک نے اس چومنے کی وجہ سے کہ اس نے نام محمد کو چوما ہے، اس کے نہ صرف سارے گناہ معاف کر دیے بلکہ اپنے مقبول ترین اور لاڈلے نبی جو آقا علیہ السلام کے بعد کثیر الامت ہیں اور جن کا تذکرہ آقا علیہ السلام کے بعد قرآن مجید میں سب سے زیادہ آتا ہے، اس نبی کو کہا کہ میرے پیارے محمد کے نام کو چومنے اور ادب کرنے اور محبت کرنے والے اس گناہ گار کو اے میرے پیارے موسیٰ نبی تو کفن دے اور تو دفنا۔ یہ عظمت اللہ پاک نے اس گناہ گار کو عطا کی صرف نام محمد کو چومنے اور ادب کرنے پر۔ اور پھر اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھوں کے ناخنوں میں آقا علیہ السلام کا نور مبارک نظر آیا، تو انہوں نے یوں چوم کر آنکھوں پہ لگا لیا،
یہ حدیث صحیح ہے۔ اللہ کو یہ ادب اتنا پسند آیا اور اللہ کے نبی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اور آقا کی ذات پر اتنا پیار آیا۔ پھر اسی طرح ایک روایت آتی ہے جسے بعض مفسرین نے ضعیف بھی کہا ہے، لیکن قاعدے کے مطابق ضعیف حدیث بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت، رفعت اور فضیلت میں آ جائے تو محدثین کہتے ہیں کہ اسے دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ اذان کے دوران حضرت سیدنا صدیق اکبر جو خلیفہ اول اور غار یار بھی ہیں، انہوں نے جب مؤذن سے سنا اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ادباً و احتراماً اور تعظیماً انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھوں کو چوما اور آنکھوں سے لگا لیا۔ یہ ادب حضرت صدیق اکبر نے کیا۔ آج کی تاریخ میں اور آج کے دور میں جب مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو بعض وہ لوگ میں سمجھتا ہوں کہ جن کا مطالعہ کم ہے، جو شریعت کے مزاج کو نہیں سمجھے، یا جو محبت کی وادی کے لوگ ہی نہیں ہیں، جو عشق و محبت کی واردات سے واقف ہی نہیں ہیں اور فقط علم و عقل کے بندے ہیں اور انہیں عشق کی اداؤں کا علم نہیں، تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے نام محمد پہ کیوں چوما؟ آپ جواب دیتے ہیں، عاشق کہتا ہے میں نے تھوڑی چوما، یہ تو عشق نے چوما دیا۔ جب محبوب کا نام آیا تو عشق نے انگڑائی لی، محبت میں ایک جوش مارا اور عشق نے چاہا کہ محبوب کا نام ہے، کچھ ہونا چاہیے، اور جب کچھ نہ سوجا تو نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے چومے اور آنکھوں سے لگائے تو محبت قرار پا گئی، عشق قرار پا گیا۔ وہ پوچھتا ہے آپ نے کیوں چوما؟ آپ کہتے ہیں میں نے تھوڑی چوما، یہ تو محبت نے چوما دیا۔ وہ جھٹ سوال کرتا ہے کہ اچھا آپ کو محمد سے پیار ہے تو اللہ سے کوئی پیار نہیں؟ یعنی جب نام اللہ آیا تھا تو اس پر آپ نے نہیں چوما، اور جب نام محمد آیا تو آپ نے چوما۔ تو چونکہ ہمارا شریعت کا مزاج نہیں ہم سمجھے یا ہماری تعلیمات کم ہوتی ہیں تو پھر ہم گھبرا جاتے ہیں۔ اب اس کا جواب سیدی شیخ الاسلام مدظ اللہ العالی نے بہت پیارا دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ سوال آتا ہے کہ اللہ کے نام پر کیوں نہیں چوما، تو اللہ نہ چوما جاتا ہے نہ دیکھا جاتا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے التجا کی کہ مولا تیری پیاری پیاری میٹھی میٹھی آواز سنتا ہوں تو جو کانوں میں رس گولتی ہے، تو جی چاہتا ہے تیرا مکھڑا بھی دیکھ لوں۔ تو عرض کرتے ہیں رب ارنی انظر الیک، اے میرے رب ذرا پردہ تو اٹھا دے، مکھڑا تو دکھا دے۔ آواز آئی لن ترانی، تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ پھر عرض کی مولا نہیں دکھا دے، دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ عرض کی نہیں مولا، دل چاہتا ہے دیکھنے کو، دکھا دے۔ 9 مرتبہ عرض کی۔ جب 9 مرتبہ لاڈلے نبی نے لاڈ کیا، پیار کیا، عرض کی کہ مولا مکھڑا دکھا، تو اللہ پاک نے فرمایا اچھا میرے پیارے موسیٰ تو دیکھ تو نہیں سکتا، تو چلو تیری دعا کو پورا کرنے کے لیے کوئی سبیل کرتے ہیں۔ تو ایسا کرو، تم پہاڑ کی طرف دیکھو، طور پہاڑ کی طرف، طور کو درمیان میں آئینہ بناتے ہیں، تو میں اپنی تجلی اس طور کی طرف کرتا ہوں، تو طور میں دیکھ۔ تو اگر طور کے اندر تجھے انڈائریکٹ میرا نظارہ ہو جائے گا، میری زیارت ہو جائے گی، میرا جلوہ دیکھ لے گا، مگر ساتھ ہی شرط لگا دی فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ طور بھی میرے جلوے کو برداشت کر لے، یعنی اگر وہ اپنے مقام پہ کھڑا رہا، قائم رہا، فَسَوْفَ تَرَانِي، تو ان قریب تو مجھے دیکھ لے گا۔ اب قرآن کہتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی ذات کی تجلی طور پر پڑی، فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، طور پر تجلی ڈالی تو کوہ طور جل کے راخ ہو کر دھواں بن کے ہوا میں بکھر گیا،
خر موسیٰ صاعقہ، اور وہ تجلی جو ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ منقص ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نبوت پر آئی، تو وہ نبوت بھی اسے برداشت نہ کر سکی، جو انعکاس تھا ڈائریکٹ نہیں تھی، بے ہوش ہو کے گر گئی۔ حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھی نہیں جا سکتی، تو جب دیکھی نہیں جا سکتی تو چومی کیسے جائے گی؟ تو وہ نہ دیکھا جاتا ہے نہ چوما جاتا ہے۔ اب عاشق عرض کرتا ہے کہ مولا میں تو تیرے نام کو چومنا چاہتا ہوں، تو فرمایا نہیں، نہ میری ذات دیکھی جاتی ہے نہ میری ذات چومی جاتی ہے، تو چونکہ وہ نہ دیکھا جاتا ہے نہ چوما جاتا ہے، تو جو نام رکھا وہ نام بھی وہ رکھا جو چوما ہی نہ جائے۔ تو کیا رکھا؟ اللہ۔ اب دیکھیں جب آپ اللہ پکارتے ہیں تو ہونٹوں نے چوما نہیں، چوما کھلے کے کھلے رہ گئے، اللہ نہیں چوما۔ سوال پیدا ہوا، مولا عاشق کا دل کرتا ہے تجھے چومے، اللہ پاک کہتا ہے ہاں اگر مجھے چومنا چاہتے ہو تو ذرا قرآن نہیں پڑھا تو نے؟ قرآن پڑھو۔ قرآن پڑھا تو قرآن میں قاعدہ کا ملا، کسی نے کہا مولا تیری اطاعت کرنا چاہتا ہوں، تو آواز آئی من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، میری کوئی اطاعت نہیں ہے، رسول کی اطاعت کرو، وہی اطاعت میری اطاعت ہے۔ مولا تجھ سے محبت کرنا چاہتا ہوں، آواز آئی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ کی الگ سے محبت کوئی ہے ہی نہیں، اے محبوب تو فرما دے جو اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے وہ تیری اتباع تیرے عشق میں رنگ جائے، وہ تیری تجھ سے محبت کرے، یہی محبت الہی ہے۔ مولا تیرا ادب کرنا چاہتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اب اللہ سے تو کوئی آگے بڑھ نہیں سکتا، تو اللہ نے یہاں بتا دیا کہ رسول سے آگے بڑھنا ہی اللہ سے آگے بڑھنا ہے۔ گویا اللہ کا ادب کرنا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کا ادب کرو، ادب مصطفیٰ ہی ادب خدا قرار پائے گا۔ مولا میں چاہتا ہوں تجھے راضی کروں، آواز آئی واللہ ورسولہ احق ان یردوہ، اللہ اور اس کا رسول حقدار ہے کہ اسے راضی کیا جائے۔ واحد کا صیغہ لوٹایا، دو کی بات کر کے، معنی کیا کہ اللہ کی رضا بھی کوئی الگ رضا نہیں ہے، رضائے مصطفیٰ ہی رضائے خدا ہے۔ اب اسی قانون کے تحت جب سوال کیا کہ مولا میں تیرے نام کو چومنا چاہتا ہوں، میں تجھے چومنا چاہتا ہوں، آواز آئی نہ میں دیکھا جاتا ہوں نہ میں چوما جاتا ہوں، اس لیے نام بھی ایسا رکھا ہے کہ جس میں چوما نہیں جاتا، اللہ۔ ہونٹ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ اب آ جائیے ناظرین، اب فرمایا لو نام محمد، سبحان اللہ، تو آغاز ہی چومنے سے کیا، محمد، پہلے بھی چوما پھر چوما، دو مرتبہ چوما۔ مولا اپنے نام میں ایک بوسہ بھی نہیں اور محبوب کے نام میں دو دو۔ اللہ پاک فرماتا ہے ہاں یہی راز تو تمہیں سمجھ میں نہیں آتا۔ لوگو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میری اطاعت ہے، جیسے آپ میرے محبوب کی محبت ہی میری محبت ہے، جیسے میرے محبوب کا ادب ہی میرا ادب ہے، جیسے میرے محبوب کی رضا ہی میری رضا ہے، اسی طرح جو میرے نام کو چومنا چاہے تو میں نے نام میں بوسہ رکھا ہی نہیں، ادھر دو اس لیے رکھے ہیں کہ ایک نام اللہ کے نام، ایک بوسہ اللہ کے نام کا اور ایک بوسہ محمد مصطفیٰ کے نام کا۔ تو قربان جائیں اگر ہم دیکھیں حضور علیہ السلام کے نام نامی میں تو ہونٹ دو مرتبہ چومتے ہیں، جو اس بات کا مظہر ہے کہ ایک بوسہ نام الہی کا اور ایک بوسہ خود محمد مصطفیٰ کے نام نامی کا۔ تو ناظرین حضور علیہ السلام کا ادب یہ ہے کہ آپ کا نام آئے تو اسے چوما جائے، اور حضور کے نام کو اگر بنی اسرائیل کا گناہ گار چومے تو اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام چومے اللہ تاج خلافت عطا کرتا ہے، صدیق اکبر چومے تو عاشق اماموں کے عاشق قرار پاتے ہیں، تو اگر امت میں کوئی چومے گا تو اللہ تعالیٰ کیا اس کے گناہ معاف نہیں کرے گا؟ تو نام محمد کی یہ برکات ہیں،
اور نام محمد کی عظمتیں ہیں کہ اسے چومنے والے کے بھی اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ رب العزت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام نامی نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب، تعظیم اور محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔